سال پرانی سٹوری صرف ایک کہانی ہی نہیں بلکہ آپ کو سعودی عرب کے نظام کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، وہ معاشرہ جہاں پہ مردوں کا غلبہ ہوتا ہے، وہاں پہ خواتین کی کس طرح سے حقوق تلف کیے جاتے ہیں اور ان کو کس طرح سے انسانیت سے نچلے معیار پہ زندہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ آج ہم اس لیے شامل کر رہے ہیں کہ بہت دفعہ ہم نے سعودی عرب کی تعریف تو کی، لیکن اس معاشرے کے اندر کچھ ایسا بھی غلط ہوتا رہا ہے جو آپ اس پوری سٹوری کو سننے کے بعد مطلب آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار ایسا اس دور میں بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ مر جائے تو اس پہ کوئی حرکت نہ کرے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں پوری سٹوری جو کہ شیئر کی ہے سعودی عرب کے سابقہ پروسیکیوٹر ولید الحسن نے اپنے پروگرام میں 20 سال کے بعد اپنے انجام کو پہنچا۔ ہوا یہ کہ بہت پرانی بات ہے، ظاہری بات ہے، تب موبائل فون بھی نہیں تھے، تب کوئی بھی یہ انٹرنیٹ والا معاملہ نہیں تھا۔ ایک سعودی، اس نے اپنے بیوی کے ساتھ کوئی معاملات ہوئے اور ان کے بعد اس نے بیوی کو زور سے پیٹا، اتنا پیٹا کہ وہ بیوی مر گئی، اور اس کے بعد اپنے ہی کمرے میں جو ان کا بیڈ روم کہہ لیجئے اس کے اندر گڑھا کھودا اور اپنی بیوی کی لاش کو دفن کر دیا، اور اپنے سسرال جو کہ تھوڑا سا دور ہوگا، دور گاؤں میں، اور تب تو آپ کو پتہ ہے کہ گاڑیاں بھی اتنی عام نہیں تھی، تو پیدل راستے تھے یا گھوڑے پہ یا کسی جانور پہ جاتے لوگ اور دن لگ جاتے تھے دوسرے مقام تک پہنچتے۔ تو اس نے اپنے سسرال کو یہ پیغام بھیج دیا کہ آپ کی لڑکی وہ بیماری کی وجہ سے وفات پا چکی ہے اور اس کو ہم نے دفنا دیا ہے۔ تو ادھر سے وہ پتہ نہیں سسرال سے کوئی آیا یا نہیں آیا، انہوں نے اس سے کوئی پوچھا یا نہیں پوچھا، ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی وفات کے اوپر صبر بھی کر لیا اور پھر اپنی چھوٹی بیٹی وہ اس لڑکے کے نکاح میں بھی دے دی، یعنی کہ اس سعودی کے نکاح میں اپنی دوسری بیٹی بھی دے دی، اور یہاں آ کے کسی نے اس سے یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ آپ نے ہماری بیٹی کو دفن کیا تو کہاں کیا ہے، اس کی قبر کدھر ہے، اس کو بیماری کیا تھی، آپ نے ہمیں پہلے اطلاع کیوں نہیں کی۔ وہاں پہ جو اس گاؤں کے اور رہنے والے تھے ان سے آ کے کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ یہ شخص اپنی سالی کے ساتھ جو کہ اب اس کی بیوی ہے، یہ اسی کمرے پہ رہتا، وہیں یہ اس سے ازدواجی تعلق قائم کرتا جہاں بھی اس نے اپنی بیوی کو دفنا رکھا تھا۔ اور کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے ایک اسلامی ملک جو کہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی احترام کی جگہ ہے، بہت ہی مسلمانوں کے لیے سمجھے اہمیت رکھتا ہے، وہاں پہ بہت سے اچھے قوانین ہیں اور ان پہ عمل بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سی کمزوریاں ایسی نظر آ جاتی ہیں جیسے اس پروگرام کے اندر یہ بتائی جا رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ قتل کی اتنی بڑی واردات اتنے عرصے تک چھپی رہی، اس کی جو وجہ ہے سب سے بڑی جو نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ سوال پوچھنے پہ آدمی کی ہمت نہیں ہوتی۔ یعنی اگر جیسا یہ بتا رہے ہیں کہ اگر سوال کیے جاتے، معاشرے کے اندر ان چیزوں کو اٹھایا جاتا، جو میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ آپ بالکل سینسرشپ کو آزادی دیں اور انسان کو بولنے کا بالکل حق دینا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو آدمی بات کر رہا ہے اس کے پاس اس کے بالکل ڈاکومنٹڈ اور اسٹرانگ ثبوت ہوں، اور کم از کم اگر ثبوت کمزور بھی ہیں تو لاجک بہت زیادہ مضبوط ہو جس کے اوپر وہ بحث کر سکے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹا الزام کسی پہ لگا دیں، جھوٹا الزام کی تو سزا کم سے کم 10 سال رکھ دیں تاکہ لوگ جھوٹا الزام لگانا ہی چھوڑ دیں، اس سے آپ کے 70% کورٹ کے کیسز آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے جو لوگوں کو اور معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ چھوٹی باتیں جن پہ شاید ہم لوگ غور نہیں کرتے، لیکن ہمارے معاشرے کی تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ جھوٹے کیسز بھی ہیں۔ اس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے نا، جس کو اپنی انرجی اچھے کاموں میں، اپنی ڈیولپمنٹ کے کاموں کے اندر، اپنی لائف کو امپروو کرنے کے اندر اس کو لگانا چاہیے، وہ ساری انرجی اس کی کورٹ کچہری کے معاملات میں صرف ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر گزرتی چلی جاتی ہے، اس کی انرجی ضائع ہوتی رہتی ہے، اور جس انرجی سے وہ اس معاشرے کے اندر اپنا ایک مضبوط مقام بنا سکتا تھا وہ مقام اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی میں سب سے بڑی مثال آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، 63 نمبر ہے اس کا، جو چاہے پڑھے، اور میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ پڑھنا چاہیے،
کیونکہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ کی علم میں اضافہ نہیں ہوگا. آپ خود کھولیں بخاری شریف کی 63 نمبر حدیث کو، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واقعہ ان کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے یہ کہا کہ وہ شاید پہچانتا نہیں تھا. اس نے کہا کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ گاؤں تکی کے ساتھ جو ٹیک لگائے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سفید درویش شخصیت، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس نے ان سے باقاعدہ یہ سوال کیا، اور اس کسی حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ عبد المطلب کے پوتے ہیں آپ، میں آپ سے جو بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ میرے چند سوالات ہیں، لیکن اس سوالات میں کچھ سخت سوالات بھی ہوں گے، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میری اجازت ہے، تم مجھ سے جو چاہو پوچھو، میں اس کا جواب دوں گا. تو اب یہ چیز جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. بظاہر شاید سننے والے اس کو ایک سرسری سا سن کے نظر انداز کر دیں، لیکن یہ بیسیکلی وہ بنیاد ہے، وہ بنیاد ہے جو معاشرے کو سدھارتی ہے، معاشرے میں اچھائی پیدا کرتی ہے، اور معاشرے کو ترقی کی طرف لے کے جاتی ہے. معاشرے میں ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک ہونے لگتا ہے، ہر انسان کو اپنا حق ملنے لگتا ہے. لیکن اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ آپ غلط کام کی اگر کوئی وہ کر رہا ہے، کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کی آپ اصلاح کریں. صحیح کام کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کریں. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اچھے کاموں کو نظر انداز کر دیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت بہت سے لوگ بہت اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، چند غلط کام کر دیتے ہیں، تو چند غلط کاموں کی وجہ سے اس کی اچھائیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے جو غلط کام ہیں اس کے اوپر بالکل اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے، لیکن بالکل ڈاکومنٹڈ ثبوت کے ساتھ، تاکہ سامنے والے کے پاس اس کا کوئی جواز باقی نہ رہے کہ جس سے وہ انکار کر سکے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا. لیکن غلط الزام، جھوٹا الزام لگانے کی روایت کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کی تباہی کی بہت 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 بڑی وجہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کے لیے اگر کچھ بہت اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم ان باتوں کو سوچنا تو شروع کر دیں. کیونکہ آج اگر ہم سوچنا شروع کریں گے، اپنے شیئرنگ کریں گے لوگوں کے ساتھ، لوگوں سے ڈسکس کریں گے اس معاملے پہ کہ یہ ہمارے معاشرے کو کس طرح تباہ کر رہی ہے، تو اس میں کم از کم کچھ نہیں تو شعور تو پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ شعور دوسری بڑی وجہ ہوتی ہے کسی معاشرے کی اصلاح کی. جب شعور پیدا ہوتا ہے تو پھر لوگ جو اچھے برے کی تمیز بھی کرنے لگتے ہیں، لوگوں کو احساس بھی ہونے لگتا ہے کہ ان کو غلط لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اچھے لوگوں کی بھلے سے وہ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اچھائی ہوتی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. برائی ہوتی ہے، چاہے سگا بھائی کیوں نہ کرے. اور یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس حدیث کے تحت ہمیں بیسک جو میسیج، اسٹرانگ میسیج ہے وہ سمجھنا چاہیے. اس حدیث میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اسلام نے اجازت دی ہے حاکم وقت سے سوال کرنے کی. یا حاکم وقت تو بہت بڑی چیز ہے، ہر آدمی سے آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ سوال بالکل جائز ہو، اس میں کوئی بدنیتی نہ ہو، کوئی جھوٹی بات نہ ہو، کوئی جھوٹا الزام نہ ہو. کیونکہ آپ سوال کریں گے اور جواب دینے والا جواب دینے پہ مجبور ہوگا تو معاشرہ ہمیشہ اچھائی کی طرف جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پاکستان زندہ باد.